درس فی صفات المؤمنین سورۃ الانفال تفسیر ابن کثیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اولئک هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف الله المؤمنين۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق جو ہیں لا يدخل قلوبهم شيء من ذکر اللہ، ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب وہ فرائض ادا بھی کریں تب بھی ان کا ظاہری ادائیگی ہوتی ہے۔ ولا یؤمنون بشیء من آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ ولا یتوکلون، نہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ ولا یصلون اذا غابوا، اور جب لوگوں سے غائب ہوں تو پھر نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ منافقوں کی عادت ہے۔ منافق ہمیشہ نماز میں اٹھے گا تو سستی کرے گا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اگر وہ غائب ہوگا تو لوگوں کے سامنے پڑھے گا، گھر جا کے پھر کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ وَلَا يُؤَدُّونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ، اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہے منافق ہیں، ایمان سے خالی ہیں۔ پھر اللہ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم فأدوا فرائضہ، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل جو ہے لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، وہ اللہ کے فرائض اور احکام جو ہیں وہ پورے ادا فرماتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یعنی زادتہم تصدیقاً، اور جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا یعنی حقیقتاً بڑھ جاتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق دل میں ہوتی ہے، لہذا اصل ظاہر یہی ہے کہ ایمان کی صحیح تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و اداء
بالارکان، ایمان کہتے ہیں کہ دل میں تصدیق ہو اور زبان پہ اقرار ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے جوارے جو ہیں، ہاتھ پاؤں جو ہیں، وہ اللہ کے احکام کی تعمیل کر کے گواہی دیں کہ ان کی تصدیق صحیح ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ جب ایک حکم آیا، پھر حکم آیا، پھر حکم آیا، سب پہ ایمان لاتے گئے تو ایمان بڑھ گیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ يَقُولُ لَا يَرْجُونَ، اللہ کے سوا وہ کسی سے امید نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، وقال مجاہد وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کیا بنا؟ فَرِقَتْ، فَزَعَتْ، خَافَتْ، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَقَدْ قَالَ السُّدِّيُّ غَيْرُ وَاحِدٍ وَهَٰذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ حَقَّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قَلْبُهُ وَخَافَ مِنْهُ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت سدی اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ اصل میں مومن کی صفت ہے کہ مومن کہتے اس کو ہیں جب اللہ کا ذکر ہو، اس کے دل کے اندر خوف ہو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے کہ فَفَعَلَ أَوَامِرَهُ وَتَرَكَ زَوَاجِرَهُ۔ خوف کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم کیے وہ ادا کرے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے، كقوله تبارک و تعالی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی گناہ کرنا چاہیں یا اپنے ذات جانوں پہ ظلم، اللہ کا یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا خیال اور اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے، وہ فوراً اللہ کے آگے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشنے والا ہے۔ اور مومن جو ہیں وہ کبھی گناہوں پہ مصر نہیں رہتے، اگر کبھی غلطی سے ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے گناہ سے بچ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ وَكَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، مومن وہ ہیں جس کو اس دن کا ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے منع کرتا ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلِهَٰذَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي سَمِعْتُ سُدَيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه۔ حضرت سدی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ارادہ کرے میں کسی پہ ظلم کروں، یا ارادہ کرے گناہ کرنے کا، اور اس کو کوئی کہے بھئی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فَيَجِلَّ قَلْبَهُ، پھر اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈر جائے، تو یہ مومن ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک جو ہے، حدیث غار کے نام سے جو بڑی مشہور حدیث ہے، کہ 3 دوست تھے اور سفر میں تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ شدید بارش طوفان بن کے آ گئی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے پہاڑ میں غار ہے، تو غار میں گھس گئے۔ بارش سے بچنے کے لیے غار میں جب گھسے، اللہ کی شان یہ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، اوپر سے ایک پتھر گرا جو عین بالکل اس غار کے دروازے پہ آ کے جم گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو موت یقینی ہے، اس پہاڑ کو جو آگے آ گیا ہے کون ہٹا سکتا ہے؟
پہلے تو انہوں نے خیر زور شور لگایا، لیکن انسان سے اتنا بڑے پتھر کہاں اٹھایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اب موت تو یقینی ہے، لیکن ایسا کرو کہ اپنا زندگی میں کوئی خاص نیک عمل اگر تم نے کیا ہونا تو اس عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگو۔ تو ایک آدمی نے کہا، اس نے کہا کہ بھائی میرا اور تو نیک عمل کوئی ہے یا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میری بیوی بچے بھی تھے، میں شام کو جب اپنے مال مویشی لے کے آتا تھا اور ان کا دودھ نکالتا تھا تو یہ میری عادت تھی زندگی میں کہ سب سے پہلے میں دودھ کا پیالہ لے کے والدین کے کمرے میں جا کے ان کو پلاتا تھا، جب والدین پی لیتے تھے پھر میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دن میں حسب عادت دودھ کا پیالہ لے کے والدین کے کمرے میں گیا، اللہ کی شان ہے کہ والدین سو رہے تھے، نیند آ گئی، ان کو بڑھاپا ہے، نیند آ گئی۔ اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، یہ تو سو گئے، لیکن پھر بھی میں کھڑا رہا، میری بیوی بچے روتے رہے، کہتے رہے اللہ کے بندے وہ سو گئے، ہمیں تو دو۔ ہم نے کہا نہیں، میں جب تک ان کو نہیں پلاؤں گا بیوی بچوں کو نہیں دوں گا، تم نے پینا ہے اور نکال لو۔ وہ کہتا ہے کہ ساری رات گزر گئی، صبح کی اذان کا وقت آیا، والدین بیدار ہوئے، دیکھا کہ میں پیالہ لے کے کھڑا ہوں، میں نے ان کو دودھ پلایا، انہوں نے مجھے بڑی بڑی دعائیں دی۔ تو یہ ایک میرا عمل ہے خالص اللہ، اس کے بدلے میں اگر واقعی میرا عمل یہ خالص تھا تو مہربانی کر اس عذاب کو رفع کر۔ تو وہ تیسرا حصہ جو تھی نا جی، وہ چٹان نیچے چلی گئی۔ دوسرا آدمی جو تھا اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک آدمی تھا، میری بکریاں چراتا تھا، کسی بات سے وہ ناراض ہو گیا، وہ اپنی تنخواہ بھی چھوڑ گیا اور چلا گیا، اور میں نے جو اس کو کچھ 2-4 بکریاں ویسے دی تھی نوکری کے زمانے میں وہ بھی چھوڑ گیا، سب کچھ چھوڑ کے غائب ہو گیا۔ اب میں نے کہا کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہاں کا ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کہ اس کی بکریوں میں کاروبار شروع کیا، تجارت شروع کی، اللہ کی رحمت سے ایسی برکت ہوئی کہ میرے مال میں بھی برکت ہوئی، اس کے مال میں بھی برکت ہوئی، بکریاں بڑھتی گئیں، کہاں 4 بکریاں تھیں وہ تو 40 بن گئے۔ اور کئی سال کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام کیا۔ میں نے کہا ابھی تم وہی نہیں ہو جس نے میرے پاس کام کیا؟ میں نے کہا ہاں جی میں وہی ہوں، میں وہ اپنی تنخواہ لینے آیا۔ میں نے کہا بالکل، تمہاری تنخواہ بھی ہے اور تمہارے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں نے کھانا کھلایا، رات کو ٹھہرایا، صبح لے کے میں باڑے میں آیا، میں نے کہا یہ ساری 40 بکریاں تمہاری ہیں، لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو، میری تو 4 بکریاں تھیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ 4 بڑھتے بڑھتے 40 ہو گئی، یہ تمہاری ہیں۔ تو یا اللہ اگر میں نے یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا ورنہ مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا، تو مہربانی کر کے اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر اور نیچے ہو گیا، رستہ کچھ اور زیادہ کھل گیا۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ میرے چاچے کی ایک نوجوان بیٹی تھی اور بے انتہا حسین و جمیل تھی، اللہ نے اس کو ایسا حسن و جمال دیا تھا جو بھی دیکھتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ کہتے میں بڑا پیسے والا آدمی تھا، میں نے بڑی کوشش کی چاچے کو راضی، انہوں نے کہا تمہیں میں رشتہ نہیں دوں گا، تمہاری پہلے بیوی ہے، بچے ہیں، تم میرے بھتیجے ہو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے بیوی بچے موجود ہیں، میں اپنی کنواری لڑکی جو ہے بلا وجہ تمہیں کیوں دے دوں؟ میں نے بڑی محنت کی، بڑی پیسے دیے، انہوں نے نہیں مانا۔ کہتے پھر میں اس لڑکی کے پیچھے لگ گیا،
وہ جہاں بھی مجھے ملتی تو میں بس اس کے پیچھے دیوانہ اور پاگل ہو گیا. میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ چلو میرے ساتھ ایک رات گزار لو, ایک دفعہ مل لو. اسے کہا کہ میں کہا دیکھو میں گناہ نہیں کرتی, کیونکہ اگر مرد ہو یا عورت ہو ایک دفعہ گناہ پہ اگر ناڑا کھل گیا تو پھر وہ ہمیشہ کھلا ہی رہے گا, پھر بند نہیں ہوتا. آدمی اس وقت تک بچا ہوا ہے جب تک کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایسے کوئی ذکر چل پڑا تو کہنے لگے مولوی مکی عالم بھی بن جاتے ہیں, بڑے بڑے مدرس محدث مفسر بھی بن جاتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا اپنا ذاتی کردار کیا ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا دیکھو یہ کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے, میں حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے اللہ نے مجھے عقل دیا ہے میں نے آمدن یا نسیانن یا سہمن یا غفلتن کسی عورت کا یا کسی لڑکے کا میں نے ننگ نہیں دیکھا ہے. نے کہا اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء کی بھی ایک مثال ہے کہ جو عالم ہو اور عمل نہ کرے, العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال, کہ اگر علم ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو وہ بھی اس پر اوپر الٹا وبال ہے, عذاب ہے, اور اگر عمل ہے لیکن علم نہیں ہے اپنے عقل سے کر رہا ہے تو وہ اور گمراہی ہے. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ گزرے کہ جن نے زندگی میں کبھی حرام کا سوچا ہی نہیں. یاد رکھ سکو تو میں کل ہی پڑھ رہا تھا جامع صغیر میں, ایک اللہ والے نے ایک بڑا عمل لکھا ہے اور میرا ایمان ہے کہ وہ یقیناً حق ہو. انہوں نے کہا اگر گناہوں سے بچنا ہے اور بد نگاہی سے بچنا ہے, غیر محرموں کے نظروں کے تیروں سے بچنا ہے, تو جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہے تو فوراً پڑھو آمنت باللہ ورسولہ. اور ویسے بھی چلتے پھرتے ایک جگہ جا رہے ہو کہ بھی ہو سکتا ہے اس گلی میں عورت بھی آ رہی ہے, آمنت باللہ ورسولہ بس پڑھتے رہو تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اللہ تمہیں بد نگاہی سے بچا لیں گے. اور جب بد نگاہی سے بچ جاؤ گے تو سمجھے کہ تم ولی اللہ بن گئے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک گناہ سے بچنا جو ہے وہ 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. نفل آدمی پڑھ لیتا ہے, اصل بات تو گناہ سے بچنا ہے. بڑے بڑے دیکھے ماشاءاللہ جناب کے لوگوں کے سامنے لمبی لمبی نمازیں ہیں, خشوع ہے, خضوع ہے, اور جو خلوت میرمند کار دیگر میں کنن, جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ان کے وہ شیطانی عمل شروع ہو جاتا ہے. اور کتنا کو مشکل بھی نہیں, آمنت باللہ ورسولہ, کیا مشکل ہے بھائی, بس یہ پڑھتے رہو, عورت ہے مرد ہے سب پڑھتے رہیں. یہ دیکھیں نا شریعت کے مسائل پہ نظر رکھا کرو کہ عورت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مثلاً تم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو اور عورت صف میں تیرے برابر کھڑی ہے اور وہ بھی وہی نماز پڑھ رہی ہے. مسئلہ سمجھو, اگر وہ کوئی اور نماز پڑھی ہے پھر ہماری نماز کو کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ بھی وہی نماز پڑھ رہی ہے تو ایک عورت کی وجہ سے 3 کی نماز نہیں ہوتی, 3 آدمیوں کی نماز گئی. ایک جو اس کے دائیں جانب کھڑا ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی, ایک جو بائیں جانب کھڑا ہے اس کے برابر اس کی بھی نماز نہیں ہوتی, ایک جو اس کے پیچھے کھڑا ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ محاذات ہے. اور آج کل تو جی بس دعا کریں, بس کیا کہہ سکتے ہیں.
تو بہرحال یہ ہے جی کہ سب سے بڑی بات جو ہے نا جی میرے محترم، میرے عزیز، میرے بھائی، طواف کرنا بھی آسان ہے، حج کرنا بھی آسان ہے، عمرہ بھی آسان ہے، منزل پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ شیطان ایسے انداز میں آدمی کو گھیرتا ہے نا کہ پھر اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں بچا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کے پیچھے دیوانہ وار لگتا رہا، اسے کئی دفعہ میں نے کوشش کی، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ کردار کی اتنا پختی تھی کہ وہ میرے قابو نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں اکیلا تھا، اتفاق سے آدھی رات کو دروازہ کھٹکا، میں نے کہا پتہ نہیں آدھی رات کو کون میرے گھر آ سکتا ہے۔ میں اٹھا، دیکھا تو دروازے پہ وہی لڑکی کھڑی ہے۔ میں نے کہا تم کیوں آئی؟ اس نے کہا کہ میرا والد شدید بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، ہمیں 100 دینار کی ضرورت ہے، اور آج میں خود چل کے تیرے پاس آئی ہوں کہ مجھے 100 دینار دے دو اور جو کچھ میں میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر دو، میں مجبور۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مجبوری سے بھی گناہ ہوتے ہیں، جیسے ذمہ داروں کے مظاہرے ہیں، نوکر ہیں، کیا کریں، اپنے سردار سے لڑ تو نہیں سکتے تھے، مجبور ہے۔ ان لڑکیوں کے ماں باپ بھی مجبور ہوتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اور پھر ذمہ دار ایسا چکر چلاتے ہیں کہ ان کو الٹا قرضے دے کے قرضے میں بھی جکڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو جناب خوش ہوا، میری تو عید ہو گئی۔ میں اس کے لے کے اندر کمرے میں چلا گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی کپڑے چھپڑے اتارو، میں بھی ذرا حمام سے ہو کے آتا ہوں۔ حمام سے تیار ہو کے آیا، کپڑے اتارے، میں نے وہ 100 دینار جو تھے وہ تھیلی میں ڈالے۔ میں نے کہا پہلے یہ تم 100 دینار لے لو، یہ نہ کہو کہ میری بےعزتی کر کے پھر پیسے نہ دے۔ کہتا ہے کہ جب میں بالکل اس کے قریب بیٹھا، ارادہ کیا، تو اس نے کہا اتق اللہ، اس نے کہا اللہ سے ڈرو، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کہتے میں کھڑا، میں نے کہا یہ پیسے بھی اٹھا لو اور جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا ہے، میں بس اللہ کا، تم نے کہا اللہ سے، میں ڈر گیا اللہ سے بس۔ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ پھر میں نے اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اگر واقعی میں آپ سے صحیح ڈر گیا تھا تو مہربانی کر کے ہمیں اس قید سے نکالے۔ پتھر ہٹ گیا اور تینوں بہہ گئے۔ اس لیے مسئلہ یہی ہے آج کل کے جی، جو وسیلہ ہے تو وسیلہ اعمال صالحہ کے ساتھ پکڑنے میں تو اختلاف ہی کسی کو نہیں ہے۔ تمام دنیا کے مذاہب، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سب علماء کا اتفاق ہے کہ توسل بالاعمال جو ہے وہ تو بالکل جائز ہے، حدیثوں میں ثابت ہے، سیاہ کی حدیثوں میں ثابت ہے۔ اور ایک توسل ہوتا ہے بالاشخاص الحی، کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کے بعد آدمی جائے اور کہے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، یہ بھی تو وسیلہ ہے، یہ بھی جائز، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ توسل بالاعمال بھی جائز ہے، بالاشخاص الحی بھی جائز ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ جو بزرگ فوت ہو گئے یا انبیاء فوت ہو گئے یا شہداء فوت ہو گئے، کیا ان کے نام کو ہم بطور وسیلہ اللہ کے آگے پیش کر سکتے ہیں؟ تو اکثر جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ سارے قرآن میں دعائیں پڑھ لیں، حضرت آدم سے لے کر حضور پاک کی دعاؤں تک کسی دعا میں وسیلہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ دیا تھا، یہ بالکل ایسے قصے کہانیاں ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ جب قرآن نے ہمیں بدلا دیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ،
اللہ نے خود آدم کو سکھلائے کلمات کے ان کلمات سے معافی مانگو، اب میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب وہ دعا موجود، کلمات موجود، تو اب کہنا کہ نہیں انہوں نے حضور کے نام کا واسطہ دیا تھا، حضور کا نام عرش پہ لکھا ہوا تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے محبوب کا نام ہے۔ یہ ساری روایات ایسی ہیں لا اصل لہ، یعنی کہ اصل بھی نہیں ہے اور نہ قابل حجت ہے۔ اب دیکھیں کہ طواف اہم العبادات ہے، اس میں حضور نے کیا دعا مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ اور حضور جب صفا پہ چڑھے ہیں تو کیا کہا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم۔ یہ حضور کی دعائیں ہیں۔ حضور پاک نے نہ خود کبھی انبیاء کا وسیلہ پکڑا اور نہ حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے وسیلے سے دعا کرو۔ ایک روایت آتی ہے کہ صحابی نابینا ہو گئے تھے تو ان کو حضور نے سکھا تھا کہ اسألوک بجاہ نبیک نبی الرحمت، وہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث جو ہے وہ عقیدے میں حجت نہیں بنتی۔ عقیدے کے لیے یا قرآن ہو یا حدیث صحیح ہو، احکام کے لیے بھی حدیث صحیح ہو، حدیث ضعیف تو فضائل اعمال میں حجت ہوتی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ حضور نے تو خود ہمیں حکم دیا ہے کہ جب اذان ہو جائے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ لوگوں کو اس سے حضور نے فرمایا میرے لیے وسیلہ مانگو، یہ نہیں پکڑا کہ مجھ سے وسیلہ پکڑو۔ کوئی قرآن حدیث کو سمجھا بھی تو کرو نا۔ وہ تو الٹا حضور فرما رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اور دعا بھی یہ کرو کہ اللہ ہمارے مدنی کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما۔ وہ مقام وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمود ہے، جہاں کھڑے ہو کہ میرا مدنی قیامت میں شفاعت فرمائے۔ اس لیے حضور، ورنہ یاد رکھو کبھی سمجھا بھی کرو خدا کے لیے، حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مقام محمود آپ کو دیں گے۔ اسی لیے بعض روایات میں الذی وعدتہ، وہ جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ذرا غور کیا کرو، یہ بھی حضور کی رحمت ہے امت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اپنی امت میں رحمت و شفقت فرمائی کہ میرے لیے دعا کیا کرو، میں تمہاری شفاعت کروں گا، تاکہ دعا کے ذریعے امت میری شفاعت کی حقدار بن جائے۔ اور حضور کو کیا ضرورت ہے ہماری دعا کی؟ وہ تو معصوم بھی ہیں، مغفور بھی ہیں،
اللہ کے ہاں مکرم بھی ہیں، لواء الحمد بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور مقام محمود پہ بھی آپ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا آدم و من سواہ، آدم سے لے کر تمام انبیاء میرے پرچم حمد کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ تو مسئلہ سمجھا کرو، یہ اس سے مراد وسیلہ پکڑنا نہیں، حضور کے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرنی ہے۔ اچھا بات کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا وسیلہ حاصل کرو۔ اللہ کا وسیلہ کیا ہے؟ یہ لکھا ہے آگے، انسانوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، ملائکہ نہیں، اللہ کا تقرب ڈھونڈو۔ کیسے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اچھے عمل کر کے اللہ کا تقرب ڈھونڈو، وہی اعمال صالحہ پھر آ گئے۔ بعض علماء جو ہے نا جی، اصل میں یہ بڑے نازک مسئلے ہیں، میں بھی پاگل آدمی ہوں، کبھی چھیڑ بیٹھتا ہوں، کیا کروں، زبان پہ آ جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، پھر کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے دے گانے بھی ناخوش، میں ظاہری ہی لاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ تو باتوں کو سمجھنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مدنی حضرت حاجی صاحب کے مرید تھے، تو حضرت حاجی صاحب نے ان سے فرمایا، یہی مکے کی بات ہے، یہ حضرت حاجی صاحب بھی یہی تھے، حضرت مدنی بھی، حضرت تھانوی بھی، سب بزرگ یہی تھے۔ تو ایک دن حضرت نے فرمایا کہ بھائی کل رات جو ہے مجلس میلاد ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ شریک۔ حضرت تھانوی نے تو فوراً عرض کیا کہ حضرت میں تو حاضر ہوں گا۔ حضرت مدنی نے کہا کہ حضرت ناراض ہوں یا راضی، میں نہیں آؤں گا۔ بات ہو گئی، اب وہ رات گزر گئی، صبح کا ناشتہ یہ سارے حضرات جو تھے نا حضرت کی خدمت میں کرتے تھے، لیکن وہ بڑی محنتیں کرواتے تھے، حضرت تمہاری ہماری طرح کے نہیں تھے پیر، انہوں نے حکم دیا ہوا تھا مریدوں کو فجر کی نماز حرم میں پڑھو، پیدل جاؤ مسجد عائشہ، احرام باندھ کے پیدل آؤ، ذرا ختم کر کے میرے پاس ناشتہ کرو۔ دوڑ کے جاتے تھے سارے حضرات۔ بس اب تو بد نصیب ہیں، گناہوں کی وجہ سے طواف سے بھی رہ گئے، عمرے سے بھی رہ گئے، ورنہ کبھی اللہ ہمیں بھی شوق دیا تھا۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صبح کو جب ناشتے پہ آئے تو حضرت مدنی کو دیکھ کے حضرت حاج صاحب نے فرمایا کہ مدنی رات تم نہیں آئے، لیکن تھانوی سے پوچھو کہ کیسا لطف آیا۔ حضرت مدنی نے کہا حضرت لطف کی بات نہیں، بات شریعت کی ہے، حضور کے ذکر میں کس کو لطف نہیں آئے گا؟ حضور پاک کا ذکر ہو، سیرت ہو، درود شریف ہو، نعت ہو، کس کو لطف نہیں آئے گا؟ کون ایسا شقی القلب ہے کہ اس کے لطف نہیں؟ حضرت حاج صاحب جوش میں آ گئے، کہنے لگے اچھا اگر تمہیں خود حضور پاک خواب میں فرما دیں کہ میرے میلاد کیا کرو، انہوں نے کہا حضرت پھر میں صرف کروں گا نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اعلان کروں گا، ہر جگہ جلسے کر کے میلاد مناؤں گا۔ چلو حالانکہ خواب کا حکم ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی مان لوں گا، ورنہ خواب نبی کا حجت ہوتا ہے، ہمارا خواب کیا حجت ہے؟ فرمایا رات عشاء کو آ جانا۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں میں گیا تو حضرت نے مجھے ایک درود شریف سکھایا، فرمانے لگے یہ درود شریف ہے، یہ بیٹھے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، پڑھتے پڑھتے ہی سو جاؤ۔
فرماتے ہیں میں حضرت کے حکم کے مطابق ضرور پڑھتا رہا سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور پاک تشریف فرما ہیں اور حضرت حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میں اور حضرت تھانوی سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسین احمد جو ہے نا، یہ آپ کا میلاد نہیں مانتا، اس کو تو ہدایت کر دیں. فرمایا بات وہی ہے جو حسین احمد کہتا ہے، شریعت کا حکم وہی ہے کہ میلاد بدعت. حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ صبح میں عمرے سے فارغ ہو گئے، جب ناشتے پہ آیا تو حضرت مسکرا بھی رہے تھے اور فرمایا کہ بھائی مدنی تمہاری جیت ہو گئی، ہم ہار گئے. میں نے کہا حضرت یہ جیت ہار کی بات نہیں، میلاد چھوڑیں، میلاد سنت نہیں ہے اور ہم نے آپ سے بیعت کی ہے اصلاح کے لیے، ورنہ ہم آپ سے زیادہ بڑے عالم ہیں، ہمیں آپ سے کوئی دین نہیں سیکھنا. یہ لوگ تھے، ایسے پیر تھے، ایسے مرید تھے، آپ ہمارے جیسے ہوں تو کام بن جائے گا. تو اصل میری بات کہنے کی یہ تھی کہ جو بعض علماء نے لکھ دیا ہے نا وسیلے کا، وہ وجہ یہ ہے کہ حیات کا وسیلہ تو جائز ہے نا زندہ سے. وہ کہتے ہیں انبیاء اور شہداء بھی زندہ ہے نا، اس بنا پہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا. ورنہ حیات برزخی الگ چیز ہے اور حیات دنیاوی الگ چیز ہے، سب کے احکام الگ ہے. بہرحال قرآن کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. واللہ اعلم.